نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا تم مت سمجھو مت گمان کرو ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے کی، وَيُحِبُّونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا کہ ان کی اس پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی اپنے واقعی کارناموں کے علاوہ جو انہوں نے کیا نہیں اس پر بھی ان کا اعتراف کیا جائے اور اس کا بھی انہیں کریڈٹ دیا جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ایسے لوگوں کو تم عذاب سے محفوظ مت سمجھو۔ مفازت مصدر ہے کامیاب ہونا، یعنی وہ بچ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اشارہ ہے یہود کی طرف، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آپ کبھی کسی دینی مجلس کا یا اجلاس کا ذرا اشتہار پڑھا کریں، اس میں ایک شخص کے نام کے ساتھ اتنے ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں، حضرت، علامہ، حافظ، قاری، اور معلوم نہیں کیسے کیسے الفاظ اور القاب اور خطابات کے نام تو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ اصل کیا تھا، اور شاید قرآن حفظ بھی نہ کیا ہو اور حافظ کہلا رہے ہیں۔ میں نے خود کئی ایسی چیزیں اپنے کانوں سے سنی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ حفظ نہیں کیا ہوا، بس لوگوں نے حافظ کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں تو ہم کہلواتے ہیں۔ اور اسی طرح محدث اور علامہ، آپ کو پتا ہے علامہ لفظ کتنا بڑا ہے؟ علام فعال کے وزن پر، اور تے جو آخر کی علامہ جو لگتا ہے یہ اور زیادہ مبالغے کے لیے ہے، کہ جو بہت زیادہ علوم جانتا ہو، بہت زیادہ علم کا ماہر ہو، اور اس کے اندر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایسی قباحت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بے دین شخص کے نام کے ساتھ اتنے ٹائٹل نہیں ہوں گے جتنے آج ہمارے دیندار لوگوں کے ساتھ ٹائٹل لگے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کو پڑھ کر کیسا لگتا ہے، لیکن مجھے تو شدید گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، بوجھل نہیں محسوس ہوتا۔ ایک شخص ایک وقت میں اتنا کچھ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ہیومن بینگ کے لیے پاسبل ہی نہیں کہ اتنے سارے ٹائٹل اپنے سر پہ اٹھائے۔ اب اس وقت میرے پاس کوئی اشتہار نہیں، ورنہ میں نے کئی مسجدوں کے باہر اور کئی مدرسوں کے باہر لگے ہوئے دیکھے ہیں اس قسم کے اشتہارات۔ چلے مروب تو کریں اگر ان کے اندر کچھ ہو۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ من گھڑت ڈگریاں، پڑھا ہی نہیں اور سرٹیفکیٹ مل جائے۔ آج کل سرٹیفکیٹ کی جتنی دوڑ ہے اتنی علم کے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہ اہل کتاب کا کردار بتایا گیا کہ جب ان میں دین کا زوال آیا، آج ہمارے دین کا زوال بھی اسی وجہ سے آیا کہ اہل علم تو ختم ہو گئے، ٹائٹل باقی رہ گئے، اور ان ٹائٹلز پہ جی رہے ہیں اور مطمئن ہیں ہم بھی۔ تو یہ بھی دین کو چھپانا اور دین کو بدنام کرنا ہے ایک طرح سے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات اس لیے کی گئی کہ اگر تم حق کو نہیں بیان کرو گے اور اگر تم حقیقت کو چھپاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نقصان نہیں، وہ تو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اچھا، اس سے آپ دیکھیں کہ ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی پچھلی آیات میں کہ اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو علم ان کے پاس ہو وہ کیا کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، آگے لے کر جائیں، اسے اپنے پاس نہ چھوڑ دیں، اپنے پاس ہی نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر علم صرف ان کی ذات تک رہ گیا تو یہ مال کی طرح خود سے خود تقسیم نہیں ہوگا جب تک آپ اسے سکھائیں گے نہیں آگے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے اختلاف میں،
لآیات، البتہ بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، پیدائش میں، کہ کس طرح پیدا ہوئے، ان کی ساخت کیا ہے، ان کی بناوٹ کیا ہے. اسی طرح زمین کی بناوٹ، یہ سب چیزیں قابل غور ہیں. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والوں کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا تقاضا صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، یہ بھی سراسر دین کا تقاضا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کیا جائے. زمین کی ساخت میں آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر کے حصے میں کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے، اس کی اوپر کی سطح کیسی ہے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. اپنے مدار پر کس طرح 67.5 ڈگری پہ جھکی رہتی ہے کہ بہار، گرمی، سردی اور خزاں کے موسم آ سکیں. پھر اسی طرح ہر طرح کے پھل اور سبزیاں پیدا ہوں. اگر صرف ایک جگہ اٹھا کے گولا رکھا ہوا ہوتا تو یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمین میں شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام ہے جس کی وجہ سے بجلیاں کڑکتی ہیں، اور ان کے کڑکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نائٹرس آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ سبزہ اگانے کے قابل ہوتی ہے اور زمین پر ایک طرح سے کھاد بنتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سمندر کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی حیرت ہوتی ہے کہ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ جہاں تک اللہ نے اس کو رکھا وہاں تک کتنا کنٹرولڈ ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر نہیں آتا. اور کس طرح زمین پر 3 حصے پانی ہے، اور پانی آپ دیکھیں کہ کس طرح مٹی میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا. اس کے بھی راستے مقرر ہیں، اس کی بھی لمٹس ہیں، حدود ہیں. پھر زمین کے اوپر پانی کے علاوہ زمین کے اندر کی تہہ میں کئی سٹریمز ہیں، ندیاں ہیں میٹھے پانی کی بسا اوقات جو پینے کے لیے انسان زمین کے اندر سے نکالتا ہے. پھر زمین کے ارد گرد جو گیسز کا غلاف ہے جس کی وجہ سے بہت سے شہاب ثاقب زمین پر آنے سے رک جاتے ہیں. پھر اسی طرح آسمانوں کی تخلیق میں آپ دیکھیں کہ کس قدر بے شمار کہکشائیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ 100 کروڑ کے قریب کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 1 ارب ستارے. ایک کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی سفر کرے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنا ممکن نہیں. پھر اسی طرح آسمانوں کی جو وسعت ہے، جو اس کے اندر ستاروں اور سیاروں کی جو خوبصورتی ہے، یہ تمام چیزیں خاموش دلیل ہیں اس بات پر کہ ان سب چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سمندر کی تہہ میں کتنے جانور جیتے ہیں. کتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ اگر ہم سمندر میں جائیں تو مر جائیں اور سمندر کے جانور باہر نکالے جائیں تو مر جائیں. حالانکہ دیکھنے میں ساخت کوئی بہت فرق نہیں ہوتی، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر زندہ چھوڑ دیا، زندہ رہنے کا موقع دیا، اور وہاں بھی آکسیجن کا انتظام کیا. یہ جو سمندروں کے پانی میں حرکت ہوتی ہے، سٹر ہوتا ہے، یہ چاند کی روشنی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اندر تک آکسیجن پہنچتی ہے اس کی وجہ سے. پھر اسی طرح اس میں ایک خاص مقدار میں جو نمک رکھ دیا گیا، اگر وہ وہاں پر نہ ہو تو بہت سے جانور جو وہیں مرتے ہیں اس کے اندر، ان سے اتنا تعفن پھیلے کہ زندگی دشوار ہو جائے، کوئی سفر نہ کر سکے اس پانی کے اوپر سے. لیکن وہ ان کے جسم کو اس طرح گلنے سڑنے سے اور خراب ہونے سے کہ اس میں سے ایسی اسمیل ہو وہ بچاتا ہے. پھر کس طرح اسی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی غذا انسان کے لیے رکھی. یعنی آپ اگر سارا دن بھی اس بات کا تذکرہ کرتے جائیں آسمان زمین کی ایک ایک چیز کا تو انسان کو بہت حیرت ہوتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنی تو کوئی پتا توڑ کے اسے اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس پہ غور کریں. کیا زبردست آرٹ ہے، کیا کلر سکیم ہے، کیسے شیڈز ہیں، کیسی بناوٹ ہے. بعض پتوں کے آس پاس ایسی آؤٹ لائن دی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے جیسے کسی نے اپنے ہاتھ سے لکیر ڈالی ہو. پھر پھولوں کے اندر آپ دیکھیں، پھلوں میں دیکھیں، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں. آپ خود تو پتہ بنائیں تو آپ کے ہاتھ کے بغیر بنتا نہیں، اگر کلر نہ کریں تو ایسے ہی ڈرائنگ رہ جائے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی تمام چیزیں خود بخود بن بھی گئی ہوں اور پھر ان میں اتنی زبردست قسم کی خوبصورتی اور وہ تمام حسن رکھ دیا گیا ہو.
فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں. اختلاف یعنی ان دونوں کا باہم مختلف ہونا. ایک تو ان کی روشنی اور اندھیرے کا، ایک اندھیرا ہے اور ایک روشن ہے، دوسرا ایک لمبا ہے تو ایک چھوٹا ہے. پھر اسی طرح رات کے وقت آسمان کی حالت کچھ اور ہے اور دن کے وقت کچھ اور ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رات اور دن کے اختلاف سے ہمیں نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں. لآیات، ان سب میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک یہ جو آیات ہیں، سورت آل عمران کی آخری آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تہجد کے وقت جب بیدار ہوتے تھے پڑھا کرتے تھے. تو وضو کرنے سے پہلے پڑھتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن پاک کو وضو کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو ان آیات کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر تک. آپ نے فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا. تو بتائیں کتنے لوگ پڑھ کر غور کرتے ہیں ان میں؟ یہاں آنے سے پہلے آپ نے غور کیا تھا ان آیات میں؟ نہیں. لیکن پڑھا تو بہت دفعہ تھا نا. ظاہر ہے ہر ختم پہ ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. تو آپ نے فرمایا تباہی ہے اس کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان میں غور نہ کرے. یہ غور کرنے کی آیات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی حیثیت سے جب زمین و آسمان اور رات دن کے اختلاف اور ان کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر ختم ہوا تو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہونے لگے. یعنی صرف اس کی تفسیر سمجھنا ہی کافی نہیں، بلکہ جو کچھ پیغام ان آیات میں دیا گیا ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. عقل مند لوگوں کی یہاں پر وضاحت ہو رہی کہ عقل مند کون ہے، اولی الالباب کون ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور یہی تین حالتیں ہوتی ہیں ہر انسان کی، یا وہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹ جاتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ مؤدب بیٹھ کر آپ مصلی پہ بیٹھیں اور تسبیح کریں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا چلتے پھرتے ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر سکتے ہیں چلتے پھرتے تو درود شریف کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں. اور نماز میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں ایک طرح سے، کہ کھڑا ہونا اور پھر رکوع اور پھر سجدے میں ایک طرح سے لیٹنے سے مشابہت ہوتی ہے نا. سجدہ لیٹنا تو نہیں ہے لیکن لیٹنے جیسا ہی ہے نا ایک طرح سے. اور پھر بیٹھ کر التحیات جو آپ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھ لو، لیکن نماز مت چھوڑو. یہ جو آخری لفظ ہے نا، لیکن نماز مت چھوڑو، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، یہ وضاحت کی بات ہے. تو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر ہر حال میں. پہلوؤں پر مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹ کے آپ ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. سوتے سوتے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کروٹ بدلتے ہیں، آپ جاگ گئے، تو ضروری نہیں کہ آپ اٹھ کر وضو کریں اور پھر آ کر کیا کریں؟ ذکر کریں. نہیں، لیٹے لیٹے آپ ذکر کر سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ، اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، یعنی اللہ تعالی کی یاد ہر وقت ان کے دل میں ہوتی ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہوں؟ آپ میں سے ہر ایک لکھے گا جی ہاں. اگر لکھیں جی ہاں تو پھر لکھیں کیا پھر میں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں؟ تو اب نتیجہ نکال لیں کہ آپ کتنے عقل مند ہیں اللہ کی نگاہ میں. اپنے خیال میں تو ہر کوئی عقل مند ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی عقل کیسی ہے، جو ذکر کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں. دل ہی دل میں یاد کرنا بھی مراد ہے، زبان سے یاد کرنا بھی مراد ہے، نماز کے اندر ذکر بھی مراد ہے. سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اور صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. پھر وہی بات آ گئی جو پیچھے تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو اولی الالباب کو کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. کہاں؟ آسمان و زمین کی پیدائش میں. وہ جیسے اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنا، کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ذکر یا اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوگی. لیکن افسوس کہ اب ہمارا طرز تعمیر، ہمارے گھر ایسے ہو گئے کہ ہم ہر وقت اندر بند ہیں. صحن کا تو فیشن ہی ختم ہو گیا، لان میں جانے کی کسی کو فرصت نہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ اس ہنگامی زندگی میں جو اس دور میں ہم سب پہ مسلط ہو گئی، ہم کائنات سے لا تعلق ہو گئے، فطرت کے اندر غور و فکر ہم سے چھوٹ گیا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دوسری بڑی نشانی ہے عقل مند لوگوں کی. اور یہ ذکر اور فکر دونوں جمع کیے جا سکتے ہیں کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں اور ساتھ دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بلکہ ایسا فکر بیکار ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اگر کائنات کو آپ غور و فکر کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، یا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اگر عقل مند صرف غور و فکر کرنے والے ہوتے تو یہاں سارے غیر مسلم جو اس وقت کائنات کو چھان رہے ہیں وہ بھی عقل مند کہلاتے. اللہ کی نظر میں وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عقل مند وہی ہے جو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرے. الذین یذکرون اللہ، اور دوسری طرف ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو ذکر اور فکر دونوں ہی عبادت. اس سے اس تصور کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جس کے مطابق لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی تعلیم حاصل کرنا یا دنیا کے بارے میں کچھ پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ بیکار کا کام. نہیں، اگر وہ علم بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے. لیکن ہماری مشکل یہ کہ ہمیں یہاں سائنس کے نام پر، جغرافیے کے نام پر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور نہیں دیا جاتا، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت پیدا نہیں کی جاتی. تو آگے آئندہ زندگی میں خواہ آپ سائنس کا ہی کوئی سبجیکٹ کیوں نہ پڑھا رہے ہوں، اگر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور محبت کا احساس دلوں میں پیدا کر دیں اور خالق کو بیچ میں رکھ کے پڑھائیں، تو آپ کا یہ پڑھانا بھی عبادت ہوگا اور قرآن پڑھانے سے کم نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. یہ کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. جب آپ اس میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں اور قرآن میں بھی غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں تو بات ایک ہی ہو گئی نا. اصل چیز تو مقصد ہے جس تک پہنچنا ہے. اور قرآن تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں وہ غور و فکر کرنا آئے کہ ہم دنیا کے علوم کو بھی اس کی روشنی میں دیکھ سکیں. یہ تو ایک ٹارچ ہے جو ہم پر حقیقت کے دروازے کھولتی ہے، سب چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے. مثلاً اگر اس کمرے میں اندھیرا ہو تو آپ کو چھت کا ڈیزائن اور کرسیاں اور یہ سب کچھ نظر نہ آئے. تو بالکل اسی طرح ہم اس کائنات میں آسمان کی چھت تلے رہ رہے ہیں اور زمین کے فرش پہ چل پھر رہے ہیں قرآن کی روشنی کے بغیر چونکہ چلتے ہیں، اس ٹارچ کے بغیر، اس لیے ہمیں نہ آسمان پہ کچھ نظر آتا ہے نہ زمین پہ. ہم سائنس کے فارمولے رٹتے رہتے ہیں، رٹواتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کبھی بھی حقیقی غور و فکر نہیں کرتے اور وہ نقطے نہیں تلاش کرتے جس سے ہم اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں اور اس کی حکمتوں کو معلوم کریں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا. کیا ہم سب کے ساتھ یہی حال نہیں؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم حقیقت تک نہیں پہنچتے. ایسے لوگ جو عقل مند ہیں وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کیا کہہ اٹھتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، پس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. یعنی ان کے غور و فکر کا نتیجہ کس لفظ میں نکلتا ہے؟ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.
جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، با مقصد ہے، تو وہ اس مقصد کو بھی سمجھتے ہیں. اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کا امتحان. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور جو اس امتحان میں کامیاب نہ ہوا اس کے لیے آگ. تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا، فقد اخزیتا، اس کو تو نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اس کی تو بے عزتی ہو گئی. دنیا میں چھوٹی سی کوئی بات ہمیں کہہ دیتے ہم کہتے ہیں ہماری بے عزتی کر دی. یہ کوئی بے عزتی نہیں. آخرت میں بہت سے بے عزت والے ہو جائیں گے اور بہت سے عزت والے ذلیل ہو جائیں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی. یعنی اصل پستی اور اصل بلندی تو آخرت کی ہے. دنیا میں اگر کسی کو بڑے سے بڑا ایوارڈ بھی مل گیا لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدردانی نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہاں قبولیت نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کی رسوائی سے بچنے کے لیے کتنے کتنے غلط کام کر جاتے ہیں، کیسے کیسے اللہ کی ناراضگی اور غضب کے کام کرتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. سوچیں زندگی میں کئی مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم جانتے بوجھتے غلط کام کرتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس وقت ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اور اس کی سزا جب ہوگی تو لوگ چھڑانے آئیں گے بھی تو چھڑا نہ سکیں گے. اور اس وقت جو لوگوں ہی کے سامنے بے عزتی ہوگی اس کا کیا بنے گا. آج تو بے عزتی سے ڈر کے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جب انہی لوگوں کے سامنے بلکہ صرف ان کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے بے عزتی ہوئی تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. لیکن عقل مند لوگ سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، کہ اے ہمارے رب جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں. ایسے ظالم جو اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کر کر کے، ان کو وہاں سے کوئی مدد نہ ملے گی، وہاں ان کے کوئی کام نہ آئے گا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو. منادی کیا ہوتا ہے؟ پکارنے والا، ندا سے ہے، اسم فاعل. ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا. ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ جو ایمان کی طرف لوگوں کو پکار رہا تھا. ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عقل مند لوگوں کی بات، یہ سب عقل مند لوگوں کا قول ہے. اب جو کہتے ہیں ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی. پکارنے والا کون ہے؟ دراصل نبی ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ہم نے بات مان لی، ہم ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے. اب اور ہمارا طرز عمل بے وقوف لوگوں کا کیا ہے کہ بس ایمان لانے کو کافی سمجھا ہوا ہے کہ جو ہمیں نسلاً یا روایتاً ایمان مل گیا بس وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے، اور مزید کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں. لیکن عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے مان لی بات، ایمان لے آئے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے. یہ ہے حقیقی ایمان والے. اور احمق لوگ کون ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کر کے اللہ پہ صرف آرزویں رکھتے ہیں. بے وقوف لوگ کون؟ کہ کوئی عمل نہیں، صرف امیدیں لگائے بیٹھے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کھانا پکائے نہ اور امید لگا کے بیٹھ جائے کہ ابھی دسترخوان لگے گا. تو بالکل بے عمل لوگوں کا حال یہی ہے کہ کچھ کرتے نہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں. تو عقل مند ایسا نہیں کیا کرتے، وہ مان لینے کے بعد عمل کی فکر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو کہتے ہیں یا رب ہمیں بخش دینا.
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور یہ برائیاں ہم سے دور کر دے، ہٹا دے، مٹا دے، ہم سے صاف کر دے. کیونکہ برائیاں میل کچیل ہوتی ہیں، داغ دھبے ہوتی ہیں، غلاظت ہوتی ہیں جو شرمندگی اور رسوائی کا باعث بنے گی. تو وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب ہٹا دے تاکہ ہم کیا کریں، صاف ستھرے ہو جائیں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. یہ ہوتے ہیں عقل مند جو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور نیک ہی لوگوں کے ساتھ مرنے کی بھی دعا کرتے ہیں. مجھے خطیب بغدادی کی ایک دعا یاد آ رہی ہے. خطیب بغدادی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں 4 صدی کے. انہوں نے تاریخ بغداد لکھی تھی، 14 جلدوں میں ہے. بغداد مسلمانوں کا پائے تخت رہا ہے بہت سال تک، بلکہ بہت صدیوں تک، اور اس میں بہت علماء کا اکٹھ ہوتا تھا، اجتماع ہوتا تھا اور علم کا دورہ تھا. امام احمد بن حنبل بھی وہیں کے رہنے والے تھے. آپ دیکھیں کہ خطیب بغدادی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ایک خاتون تھی کریمہ المروزیہ، اس پر 4 دن میں بخاری مکمل پڑھتے ہیں. یہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، جن لوگوں نے بخاری پڑھی ہے پورے سال میں، ہم جس میں 2 مہینے روز کا سبق شامل تھا، صرف 12 پارے پڑھ سکے ہیں. تو ان علماء کے پاس اتنا علم آلریڈی ہوتا تھا کہ پھر ان کے لیے صرف ریڈنگ بھی کافی ہوتی تھی. آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ جب پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی تو پھر اس عورت کے پاس پڑھنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کا مطلب کیا تھا. تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی اسکالر کا طالب علم بننا ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی، چاہے علم پہلے سے موجود ہے لیکن یہ سعادت کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں، ان سے ہمارا ایک سلسلہ ہے یا رشتہ ہے یا تعلق ہے، یہ ہوتی تھی فخر کی باتیں. آج کے دور میں تو اس چیز پہ کوئی فخر باقی نہیں رہ گیا نا. تو آلریڈی ایک کتاب پڑھی ہوئی بھی ہے، پھر دوبارہ پڑھتے تھے جا کے. تو انہوں نے 4 دن میں یہ پڑھی. خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، جو بات اصل بتانا چاہتی ہے. تو پھر آب زمزم پیا وہاں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت. تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی. ایک تو یہ کہ یا رب مجھے تاریخ بغداد لکھنے کی توفیق دے. دوسری یہ کہ مجھے بغداد کی جامع میں پڑھانے کا موقع دے، کیونکہ وہاں وہی پڑھا سکتا تھا جو واقعی اس قابل ہو، اور بہت عزت کی بات تھی کسی شخص کا وہاں استاد مقرر ہونا. اور تیسری دعا مانگی تھی کہ بشر الحافی کے جوار میں مجھے دفن ہونے کا موقع دے، یعنی کہ میری قبر جو ہے اس کے پاس بنے. یہ توفنا مع الابرار کی بات کر رہی ہوں کہ خواہش یا تمنا کہ میری موت بھی نیک لوگوں کے درمیان ہو یا ان کے پاس میں دفن ہوں. تو کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی کی یہ تینوں دعائیں قبول ہوئیں. تاریخ بغداد بھی لکھی، اس کے بعد ایسی کوئی تاریخ نہیں لکھ سکا. اس کے ذیلی ایڈیشنز آتے رہے لیکن وہ چیز کوئی بھی نہیں کر سکا آج تک. اور اسی طرح اس جگہ پر پڑھانے کا بھی شرف ہوا اور بشر الحافی کے پہلو میں دفن بھی ہوئے. آپ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کے شوق کیا تھے، کیا دعائیں مانگتے تھے. اگر میں اور آپ جائیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس سٹاپ، فل سٹاپ، آدھا بھی نہیں. وہ تاریخ بغداد بھی اس لیے نہیں لکھنا چاہتے تھے کہ وہ دنیا میں نام کمانا چاہتے تھے، یا اس جامع میں یا اس یونیورسٹی کہہ لیں اس دور کی، اس میں بھی اس لیے نہیں پڑھانا چاہتے. یہ سب کچھ کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ دین کی ایسی اعلیٰ خدمت کروں، یعنی بڑی سے بڑی کوشش، بڑی سے بڑی قربانی، کیونکہ بڑا کام کرنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اور ہم منیمم پہ راضی ہو جاتے ہیں، اتنا بھی کافی ہے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اچھا یہ خواہش پوری کیسے ہو سکتی ہے کہ توفنا مع الابرار؟ اگر ابرار کے اندر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا ہو، تعلقات ہوں، تو پھر ہی ان کے درمیان فوت ہوگا نا. اور اگر تعلقات ہوں بالکل ہی دنیا دار اور بے دین اور خدا رسول کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے ساتھ ہی، اور وہیں بس اٹھنا بیٹھنا ہو، تو پھر انہی کے درمیان ہی آئے گا سب کچھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کے لوگوں کو چھوڑ دیں یا ان سے تعلق ختم کر دیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری جو محبت ہے وہ ابرار کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ اٹھے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب اور دے ہم کو جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی، یعنی رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو ہم سے پورا کر. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، ہماری بے عزتی آخرت میں نہ ہو. ذرا یہاں پرکھیں اپنے آپ کو. ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں، خدا کی قسم اپنے آپ سے پوچھیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے
آخرت کی رسوائی سے بچنے کا سوچتے ہوں. ہماری ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ، ساری تمنا کس رسوائی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے؟ صرف دنیا. اس کا تو ہمیں شاید پتہ ہی نہیں کہ وہاں بھی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے. سوچنا تو دور کی بات، جب سوچتے نہیں تو دعا کہاں سے مانگیں گے؟ تڑپ کہاں ہوگی؟ دعائیں تو انسان وہی مانگتا ہے نا جو اس کی پرائرٹی ہوتی ہے، جو اس کا شوق ہوتا ہے. یہ عقل مند لوگوں کی دعائیں ہیں. عقل مند. ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا. تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے عہد کیا کہ میں نیک لوگوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. تو ہمیں ایسی نیکی کی توفیق دے جو تجھے قبول ہو اور پھر ہمارے لیے وہاں عزت کا سبب ہو.